زمانے میں جسے میں نے عرض کیا کہ مدینہ منورہ کے اندر یہودی آباد تھے، اور جو یہودیوں کے علماء تھے ان کی دو کیٹیگریاں تھیں، یہودیوں کے اور عیسائیوں کے جو علماء تھے جن کو راہب کہا جاتا تھا، دو طرح کے تھے ان میں لوگ علماء، ان کے جو بڑے تھے، پنڈت کہہ لیں، پادری بول دیں، کچھ بھی بول دیں، عالم بول دیں، کچھ تو وہ تھے جنہوں نے دین کے اندر اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں اندر داخل کر دیں، بہت ساری چیزوں کو جو دین کا حصہ نہیں تھی اپنی طرف سے دین کا حصہ بنا دیا اور لوگوں کو گمراہ کرتے رہے۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، کہ وہ اللہ کی آیات کو بیچ کر پیسے کماتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو کسی بھی طرح ریلیف دو، جس کی جو پسند ہو اس کو اسی طرح بتا دو کہ ہاں یہ دین ہے، اس سے پیسے لے لو، ان کے پیسے کھا لو۔ چنانچہ انہوں نے یہ عقیدہ بھی دیا تھا، لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ جو جاہل لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، ان کے اگر ہم پیسے کھاتے ہیں، ان کا مال کھاتے ہیں تو ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ انہوں نے ایک دین کا حصہ بنایا ہوا تھا اس کو، اور پیسے لیتے تھے کبھی صدقے کے نام پہ، کبھی کسی نام پہ، اور ان کو ان کی مرضی کا دین بتاتے رہتے تھے۔ کچھ علماء وہ تھے یہودیوں کے یا عیسائیوں کے جو حقیقی معنوں میں اسی چیز کو فالو کرتے تھے جو آسمانی وحی کے اندر لکھا ہوا تھا، اور آسمانی وحی کے اندر یہ الٹیمیٹلی یہ بات تو لکھی ہوئی تھی کہ ایک پیغمبر نے آنا ہے، ایک پیغمبر نے نازل ہونا ہے، ایک پیغمبر نے آنا ہے۔ تو وہ بڑی شدت سے اس بات کا انتظار کر رہے تھے، بڑی شدت سے ان کو اس بات کا انتظار تھا کہ وہ پیغمبر کب آئے گا۔ یہی وجہ تھی کہ جو یہودیوں کے علماء میں سے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے۔ یہ حضرات مسلمان ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، اور لوگوں نے ان کو بہت تنگ بھی کیا، ان کو پریشان بھی کیا، پروپیگنڈا بھی کیا۔ ایک عام آدمی کے لیے اپنا دین تبدیل کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا ایک پادری کے لیے ہوتا ہے۔ ایک بڑا آدمی، ایک عالم، ایک مذہبی پیشوا اگر اپنا مذہب تبدیل کر دیتا ہے تو ظاہر ہے اس مذہب کے فالوورز اور اس کے پیروکاروں کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ یہ خود اس شخص کے لیے بھی امتحان ہوتا ہے۔ امتحان اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا مذہب تبدیل کریں گے، ابھی تو آپ یہودیوں کے یا عیسائیوں کے پوپ ہیں، ان کے پادری ہیں، ان کے عالم ہیں، لوگ آتے ہیں تو کوئی آپ کو کچھ بولتے، مطلب آپ کو بڑی ایک عزت احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا، آپ کا تو وہ سارا سٹیٹس ختم ہو گیا، اب تو آپ ان کے مذہب میں آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، بلکہ وہ آپ ان کے دشمن بن گئے۔ اب ظاہر ہے اس دنیاوی سٹیٹس کو ہر کوئی داؤ پہ نہیں لگا سکتا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے پاس گاڑی ہو، میرے پاس بنگلہ ہو، میری واہ واہ ہو، لوگ میری پیروی کریں، لوگ مجھے اپنا رہنما مانیں، قائد مانیں، لیڈر سمجھیں، ہر آدمی چاہتا ہے۔ اور پھر جو لیڈر بن چکا ہو ایک دفعہ، اس کے لیے اس لیڈرشپ کو چھوڑ کر عام آدمی بننا بہت مشکل ہے۔ ایک تو وہ آدمی ہے جو پہلے سے ہی عام آدمی ہے، وہ تو کچھ بھی کرے تو اس کو اتنی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن ایک لیڈر ہے، اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام چھوڑ دیا یا میں نے یہ مذہب چھوڑ دیا تو میری تو لیڈرشپ چلی جائے گی، میری تو قیادت چلی جائے گی، میری جو بادشاہی ہے، جو میرا روب دبدبہ ہے، 100 بندے آگے 100 بندے پیچھے چل رہے ہیں، یہ چلی جائے گی۔ ہر آدمی اس کو نہیں افورڈ کر سکتا، ہر آدمی نہیں برداشت کر سکتا۔ ظاہر ہے وہی آدمی اس کو برداشت کر سکتا ہے جو حق کا طالب ہو، جس کو پتہ چل جائے کہ یہ حق ہے، وہ حق کو اختیار کرے، چاہے کوئی اس کی موافقت کرے، چاہے کوئی اس کی مخالفت کرے۔ تو یہ وہ حضرات تھے، حضرت عبداللہ ابن سلام، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن جب ان کو پتہ چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اور انہوں نے آ کر باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمایا، جو جو نشانیاں انہوں نے پڑھی تھیں کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، وہ زکوٰۃ کا مال
نہیں کھائیں گے, کوئی ہدیہ دے گا تو اس کو استعمال کریں گے, زکوٰۃ استعمال نہیں کریں گے. اس طرح آ کر انہوں نے ایک ایک چیز سے آزمایا آپ کو, کہ پہلے زکوٰۃ پیش کی تو آپ نے وہ تقسیم کر دی, پھر ہدیہ پیش کیا تو آپ نے اس کو استعمال کر لیا. اس طرح کچھ سوالات تھے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر مختلف سوالات کیے آپ سے, کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہوگی, جنتیوں کی سب سے پہلی خوراک کیا ہوگی. اس طرح کے بہت سارے, صحیح بخاری کی یہ روایت ہے, تفصیل اس روایت کے اندر مذکور ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتایا کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی وہ آگ ہوگی جو مشرق سے مغرب کی طرف آئے گی. پھر انہوں نے پوچھا کہ جنتیوں کی سب سے پہلی خوراک کیا ہوگی. آپ نے فرمایا مچھلی کے دل سے, مچھلی کا جو جگر ہوتا ہے اس سے جنتیوں کی ان کو پہلی خوراک پیش کی جائے گی. اس طرح اور سوالات کیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جوابات دیے تو عبداللہ ابن سلام نے فرمایا کہ یہ وہ سوالات ہیں جس کے جواب سوائے اللہ کے پیغمبر کے کوئی نہیں دے سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جوابات دیے ان کو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تورات کے اندر بھی, اور انجیل کا تو میں نے آپ کو خود تذکرہ کیا کہ سورۃ الصف میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا تھا, اور قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ تم نے اس کی پیروی کرنی ہے. ان دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تذکرہ تھا اور وہ جانتے تھے تو پھر اسلام کیوں قبول نہیں کرتے تھے؟ علماء جو تھے, علماء بھی سارے علماء نہیں, جو حق پرست علماء تھے, جیسے میں نے عرض کیا دو کیٹیگریز ہوتی ہیں. جو حق پرست علماء تھے کہ انہوں نے حق کی پیروی کرنی تھی, وہ آئے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا, حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے اسلام قبول کیا. سارے یہود کے بڑے بڑے عالم تھے. یہ اسلام جو وہ قبول نہیں کرتے تھے, ان کو جو اصل مسئلہ تھا یہودیوں کو اور عیسائیوں کو, قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, کہ مدینہ میں نے عرض کیا مشرک آباد تھے اور یہودی تھے. یہودی اہل کتاب تھے. اہل کتاب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آسمانی وحی کی پیروی کرتے ہیں, جیسے یہودی ہیں, عیسائی ہیں. یہودی مشرکوں سے یہ کہتے تھے کہ ایک پیغمبر آئے گا, اور جب وہ پیغمبر آئے گا ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے اور جنگ میں تم پر فتح حاصل کریں گے. یہ قرآن نے ذکر کیا سورۃ البقرہ کے اندر. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا, جب وہ پیغمبر آ گئے جس کو یہ جانتے تھے کہ یہ وہ پیغمبر ہے, کفروا بھی, تو اس کا انکار کر دیا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ, اور بھی بہت ساری چیزیں عرض کرنی تھی لیکن ابھی وقت نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ تورات میں بھی تھا, حضور کا تذکرہ انجیل میں بھی تھا, اس کا ذکر قرآن نے بھی کیا ہے, اور اس کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے. اب اگر کوئی شخص حق کا طالب ہو, حق کو سمجھنا چاہتا ہو, تو وہ ضرور اسلام کو جب پڑھے گا, اس کو سمجھے گا, حضور کی شخصیت کا مطالعہ کرے گا, تو ضرور اسلام کے قریب آئے گا.